بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 24 نومبر کو عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے. ناظرین، آج کی ویڈیو میں آج اسامہ صاحب سے بڑا میں نے کوئی 1 گھنٹہ ہماری جو ہے نا ڈبیٹ ہوئی کہ میں نے کہا اسامہ صاحب آج ناظرین کو جو ہے نا کچھ ایسا دکھائیں، کم از کم انہیں بھی تو پتہ چلے نا کہ جو ہم سائٹیں ڈسکس کر رہے ہیں، جو پلانٹری پوزیشن ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہو کہ بھئی 24 نومبر جب عمران خان نے کال دی ہے اس وقت پلانٹری پوزیشن کیا ہے. اور ناظرین، آج کے اس شو میں پہلی بار ایکسکلوسیولی آپ کو جو سٹارز کی آسمان پہ پوزیشن ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، آپ دیکھ سکیں گے، ہم آپ کو وہ تصویریں دکھائیں گے کہ 24 نومبر کو کیا ہونے والا ہے. عمران خان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے، عمران خان ہارے گا اور کیا کوئی روک نہیں سکے گا، اور دوسرا قبر ملے گی یا پھر کامیابی ملے گی، یہ پوچھتے ہیں محمد اسامہ علی، نا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. آج کی ویڈیو بہت ایکسکلوسیو ہے کیونکہ ہم آپ کو پورا جو 24 نومبر کا ذائچہ ہے، پلانٹری پوزیشن ہے، وہ ایکسکلوسیولی دکھانے جا رہے ہیں. اسامہ صاحب، 24 نومبر احتجاج کی کال، کفن باندھنے پڑیں گے، قبر ملے گی یا کامیابی ہوگی، کیا بنے گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، اس میں 2-4 باتیں ہیں کہ جس پہ میں اس مہینے کے شروع سے ہی آپ کو بتا رہا تھا کہ خوشخبریوں کا مہینہ ہے عمران خان کے لیے، اور خوشخبری اس کے لیے بن سکتی ہے. لیکن عمران خان کے لیے جو خوشخبری ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی، عوامی خوشخبری اور ہوگی. ان دونوں میں فرق ہے. ظاہری بات ہے، جتنا آپ کا انٹلیکٹ ہوتا ہے یا جتنا آپ کی قدور شخصیت ہوتی ہے، آپ کی خواہشات یا آپ کے خواب یا آپ کی جو وشیز ہیں، ان کی جو فلفلمنٹ ہے وہ بھی اتنی بڑی اور ہائی ہوتی ہے. اور عمران خان اس وقت جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کوئی صدیوں میں ایک سر پھرا دیکھتا ہے، اور اس کی تعبیر بھی پھر اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. بہرحال 15 نومبر کی وہ تاریخ جس کا میں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے جلسہ یا احتجاج کو لے کے جانا تو 15 نومبر کے بعد لے کے جائیں. اس پہ تو امید ہے کہ یہ اچھا فیصلہ رہے گا، ان کو اس سے پازیٹیو ریزلٹس مل سکتے ہیں، کیونکہ عوام جو سیٹرن نے اپنی ریٹروگریشن بدلی اس سے. اب آپ کو یہ، بلکہ اب یہ ناظرین کو ساتھ ساتھ دکھائیں، آج ہم یہ جو اسکرین پہ اس وقت آسمان پہ یہ سارے جو پلانیٹری پکچرز ہیں جو ہم نے ان کے لیے بطور خاص آج وہ کیا کہتے ہیں کھینچی ہیں اس سے کہ آپ لوگ دیکھیں ان کو. یہ ایپس بنے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو پلیسمنٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلی پکچر ہے اس میں ہم نے ان کو، کیونکہ کلوز جو پلانٹس ہیں 24 نومبر کو مارس اور سن جو ہے وہ دکھایا ہے کہ مارس، سن، ارتھ علیحدہ سے نظر آ رہی ہے، اور اس کے ارتھ کے گرد جو ہے وہ چاند ہے. اب وہ آپ دیکھیں کہ چاند کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ بنتی ہے، یہ ایک اور پکچر دیکھیں جس میں 18 نومبر ہے. 18 نومبر کو چاند جو ہے وہ مارس اور ارتھ کے درمیان سے گزرے گا. یہ وہ دن بنتا ہے جس دن ابالے آ سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال تو دے دی، لیکن جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 18-19 کو کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ 18-19 کو چاند اپنے فل موشن میں ہوگا، ابال میں ہوگا، اور گزرے گا اپنے ہی گھر میں، اور جہاں مارس آلریڈی بیٹھا ہوا ہے، جہاں مارس ڈیبلیٹڈ آلریڈی ہے. تو آج ویسے تو ہم زبانی بتا رہے ہوتے ہیں نا، آج تھوڑا سا تھا کہ اس کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے ویورز کو کہ یہ جو سمجھ پائیں تاکہ ایکچولی ایسٹرولوجی کے یہ جو اینگلز اور ڈگریز ہیں. بلکہ اس میں یہ ایک اور پکچر بھی شیئر کریں جس میں یہ ایک ہیومن کا، وہ انسان کا خاکہ بنایا گیا ہے اور اس کے ارد گرد یہ پورے ستارے نظر آ رہے ہیں. یہ پکچر یہاں دکھائیں. یہ دیکھیں، اب اس پکچر میں آپ نے دیکھا کہ پوری اس کی ہیمسفائر پہ جیسے وہ اس کے پلانیٹری پوزیشن ہے کہ یوں انسان کھڑا ہے
اور یہ یوں اس پہ ان ڈگریز سے جب اپنے امپیکٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے خیالات بنتے ہیں، آپ کی موومنٹس بنتی ہیں. یہی اللہ کا وضع کردہ نظام ہے جس کے تحت ہم گھوم رہے ہیں، اور اس میں کوئی پنگا نہیں کر سکتا. یہ اسی کی وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہی قوت پروردگار ہے. اس کے بعد اب آپ کو دو جو چیزیں میں اس میں واضح دکھانا چاہ رہا ہوں، جس بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18-19 کی جو مارس اور چاند کی ارتھ کے درمیان کی جو پکچر بن رہی ہے وہ یوں ہے کہ یہ دیکھیں، اب 18 نومبر کی یہ دکھائیں جی چاند کی پکچر. یہ 18 نومبر پہ آپ دیکھیں کتنا روشن ہے، کتنا اس پہ ایک وائٹنس اور تھوڑا سا ڈارک ہونا شروع ہوا ہے. اب یہ اس کا وہ ٹائم ہے جب یہ اپنے ہی گھر میں ہے، کینسر سائن میں ہے، اور اس میں یہ اپنی فل اس پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا ہاؤس مانا جاتا ہے، یا یہ ڈگریز اس کی مانی جاتی ہیں چاند کی. اور اس میں مارس آلریڈی انہی ڈگریوں پہ امپیکٹ کر رہا ہے. اوپر دیکھیں وہ جو پچھلی پکچر میں ہم نے دکھایا تھا مارس ہے اور پھر ارتھ ہے، تو ارتھ اور چاند اس کے بالکل الائنمنٹ میں آ رہا ہے. اب آپ سمجھیں کہ جب یہ مارس اس جگہ پہ چاند اپنے ہی گھر سے گزرے گا جس ڈگری میں مارس آلریڈی ابال پیدا کر رہا ہے، ڈیبلیٹڈ ہے، دور ہے، لیکن گڑبڑ کے دن ہوں گے 18، 19 اور 19.5 کو کہیں گے 20.5، کچھ دن 17 کی رات سے اور پھر آن ورڈ. یہ جو 2 تاریخیں ہیں نا، یہ اب اگلی امپورٹنٹ تاریخیں ہوں گی. یہ 2 تاریخیں بتائیں گی کہ 24 نومبر کا جلسہ یا احتجاج کی کال یا اس کو وہ کیا کرے گی. اب سمجھ رہے آپ میری بات باریکی سے؟ آج تو میں نے فوٹوز سے بھی بتانے کی کوشش کر دی کہ چلو لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ میں ایک ہی مشن لے کے نکلا تھا. اور آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا پچھلے سال سے کہ ہم ایسٹرالوجی کو اس دفعہ ان کو امپریس کریں گے ایسٹرالوجیکل ریڈنگ سے اور اس ساری اس سے سلسلے سے. اور بس اس میں یہ کاوش ہے عمران خان کے لیے. 4 باتیں پازیٹیو ہیں. سیٹرن کی موومنٹ بدلنا، عدلیہ اس کو پیچھے کھڑی کر دے گی کیونکہ وہ انصاف کی طرف اس کو سپورٹ جو چاہیے وہ اسی وقت مل سکتی ہے جب عدلیہ اپنے کریکٹر میں واپس آ جائے، اپنے ایکچول رول میں. تو عدلیہ 15 نومبر سے اپنا رول بھرپور ادا کرے گی، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے گی. تو آپ کو ایسا لگے گا کہ عدلیہ ایک پارٹی بن گئی، ایسا محسوس ہونے لگے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ جسٹس کریں گے. دوسرا، عوامی جو ڈیلے تھا عمران خان کا جو کام تھا، عمران خان چاہتا ہے عوام اس کے تالے توڑ کے خود نکال لے اس کو. نہ عمران خان عدلیہ سے نکلنا چاہتا ہے، نہ عمران خان حکومت سے نکلنا چاہتا ہے، نہ ہی کسی انٹرنیشنل اس سے. عمران خان چاہتا ہے کہ پبلک اتنی سڑکوں پہ آئے اور تالا کھول کے مجھے ان کو نکالنا پڑے ہنگامی طور پہ. بس مجھے ہنگامی طور پہ نکلنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ اچانک کورٹ میں پیشی ہوئی تو پتہ چلے جی میری فلانے میں پھر میں قید ہو گیا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کام اب پورا ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کے لیے صرف ایک موسٹلی اس کے جو سلو موونگ پلانٹ ہیں وہ پازیٹیو ہوتے جا رہے ہیں، سوائے اس کے جو کہہ سکتے ہیں آپ سن جو ہے وہ اس کا اگلے کہیں دسمبر میں بہتر ہوتا ہے. باقی اوور آل وینس ہو کے مرکری نے بھی اب اوکے ہو جانا اس مہینے. بلکہ اگر اس کے اسینڈنٹ سے جب ہم ورگو اسینڈنٹ اس کا لگا کے جب پریڈکشنز دیتے تھے جو موسٹلی ٹھیک ہوئی، تو یہ ورگو میں مون ہوگا 24 کو. 24 کو مون کا ورگو میں ہونا ایسا ہے جیسے آپ کو چمکاتا ہے، آپ کو وہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، نمایاں کرتا ہے. مون پبلک ہوتی ہے، پبلک اسی کی پرسنالٹی ہاؤس میں، فرسٹ ہاؤس پرسنالٹی ہاؤس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 24 اس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے تاریخ. لیکن اس تاریخ کو جو عوامی مومنٹم بن سکتا تھا سر، ابھی یہ جیسے میں نے بتایا کہ 18-19 کو کینسر سائن میں، اس سے پیچھے لگائیں تو 16-17 کو جمنائی میں، ٹورس اور جمنائی میں اس سے پیچھے بنتی ہے ٹورس میں. جب بھی کبھی کوئی بہت بڑی ہنگامی کسی پارٹی کو کرنا ہونا احتجاج یا کوئی بھی، تو ہمیشہ میرا مشورہ ہے کہ وہ چاند ٹورس میں ہو، جمنائی میں ہو، کینسر میں ہو، لیو میں، اس میں کرنا چاہیے. یہ جا کے چھٹے گھر میں وہ ڈبلیٹڈ ہوا ہوتا ہے، عوام پھر ڈھہ جائے گی.
وہ پہلی مارس پہلی ڈبلیٹیڈ ہے، تو میں اس تاریخ کو پھر بہتر نہیں سمجھتا ایسٹرالوجیکلی. چلو ہمیں کون سا انہوں نے کنسلٹ کیا، کنسلٹ کرتے تو ہم بتا دیتے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے 18-19 کو کرو، کرنا ہے کچھ تو لیکن چلو اب یہ ہے کہ 18-19 کو پتا چلے گا آپ کو. 18-19 نومبر کو یہ واضح ہوگا کہ 24 نومبر کیسا ہوگا، کیونکہ اگر ابال آنا ہے تو 18-19 نومبر کو کوئی ایسی وارداتیں، ایسی کہانیاں، ایسی شور شرابے ہوں گے جو بتائیں گے کہ 24 نومبر کو کیا ہوگا. شامہ صاحب، جو علی امین ڈھنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ کفن باندھ کے نکلیں گے، واپس نہیں آنا، مر جائیں گے لیکن خان کو لے کے واپس کیا لگ رہا ہے یہ جو آپ 15 نومبر 18-19 نومبر 20 نومبر سے پہلے جو آپ نے کہا کہ کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، یہ جو بات ہے کہیں خون ریزی، کہیں قتل و غارت، کہیں اللہ معاف کرے گاڈ فاربڈ یہ والا سینیریو لوگوں کے بچے تو نہیں یا املاک کو نقصان تو نہیں پہنچنے والا، یہ بہت بڑا بیان ہے. دیکھیں یہ بیان تو عمران خان کا اصل خواب ہے جس کے لیے انہوں نے 1.5-2 سال گزارے ہیں. عمران خان جیل میں خود بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھے کہ کوئی ڈیل کر لے ان سے، یا کوئی ان کو حکومت آفر کر دے، یا کوئی آئے اور کہے چلیں جی آ جائیں، کل تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے اور آپ وزیر اعظم پاکستان. عمران خان کچھ اور سوچ رہا تھا. عمران خان کی جو سوچ ہے وہ ہے کہ عوام کو ایک دفعہ وہ ایک ہی جملہ جو کہتے ہیں نا اسی میں ساری بات ہے، حقیقی آزادی، حقیقی آزادی. اور حقیقی آزادی کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، اور عمران خان ان کو سڑکوں پہ لائے بغیر رہا ہونے والا نہیں ہے. ایون کہ اگر 24 نومبر جیسے مجھے مون کی پوزیشن ویک نظر آتی ہے، لیکن عمران خان کے لیے ٹھیک ہے، اس کے ورگوں میں بنتا ہے اس کا آنا. تو اگر مان بھی لیا جائے اس کو ٹھیک، تو عمران خان کے لیے پبلکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورگوس میں مون نہیں ہونا چاہیے تھا، لیو میں کم از کم ہوتا، کینسر میں ہوتا، جیسے میں نے 18-19 کی تاریخ دی ہے تو زیادہ احتجاج کو ایک فیول ملتا. تو لیکن اینی ہاؤ یہ لہریں بار بار آتی رہیں گی، دسمبر تک بھی معاملہ جا سکتا ہے کہ یہ پھر 24 کی کال سکسیسفل نہ ہو اور پھر دسمبر میں بڑھتا جائے، یعنی کہ انٹینشن. اب آ جائیں کہ جو خون ریزی یا کوئی اس طرح کا ڈیمیج ہے، وہ 18-19 تاریخیں خطرناک تاریخیں ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے جب وہ آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ تاریخ کہتے تھے ترمیم والی کے کون سی، تو میں کہتا تھا ترمیم نہیں، اس سے فلانی تاریخ کو آپ دیکھیے گا. اور اس دن بچے سڑکوں پہ تھے، پی ٹی آئی نہیں تھی لیکن عوام سڑکوں پہ تھی، بچوں کو شیل پاڑ رہے تھے اسکول کے، کالج کے، پنڈی پوری روڈیں بلاک. تو یوں ہوتا ہے کوئی ہو نہ ہو کوئی اور آ جائے گا مطلب یہ ہو نہ ہو، کیونکہ ہم تو اس کو موسم کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال 18-19 نومبر can be dangerous for the people of the Pakistan. اسی نے بتانا ہے کہ 24 کی ڈیٹ 24 کی رہے گی یا آگے چلی جائے گی. 18-19-20 کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیٹ آگے جاتی ہے یا نہیں. دوسری بات علی امین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران خان اب اپنے اس کو فائنل کنکلوسیو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور عوام کے ذریعے ہی نکلیں گے. عمران خان عوام کے بغیر نہیں نکلنے والا، عوام سڑکوں پہ ہوگی. چلو میں یوں بتا دیتا ہوں، ایک مثال آپ کو دینے لگوں. ایون کہ اگر اس میں گرمی نہ آئی، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دن پہلے پتا چلے، 24 نومبر سے پہلے پتا چلے کہ عمران خان کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، شدید علیل ہو گئے اور ڈاکٹر نہیں مل رہا، اور اس ٹائپ کی کوئی نہ کوئی سٹوری آپ تک پہنچے. مطلب وہ جیسے کہتے ہیں فیولنگ کے لیے آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی بھی کہانی آ سکتی ہے، فیولنگ کے لیے. اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس کو جب نہ ملے، مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 26 نومبر کو جب یا 24 نومبر کو فل فیولنگ نہ ہوئی، تو پھر اس کی سچویشن میں کوئی انٹینسٹی ڈالنے کے لیے طبیعت خرابی اور اس طرح کی باتیں بھی آ سکتی ہیں، یہ پاسبل ہوں گی. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کی جو
مشن ہے، بہرحال وہ نومبر نہیں تو دسمبر میں تو کامیابی کے قریب قریب پہنچ ہی جائے گا، کیونکہ زیادہ تر چیزیں دسمبر میں، ان کی سن بھی پازیٹیو دسمبر میں ہونا ہے۔ اسامہ صاحب، یہ نا ویسے طریقہ انصاف والے آپ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ عمر ایوب صاحب، اسد کیسر، یہ سارے اتنے، کم از کم ایک ملاقات آپ کی بھی خان صاحب سے کروا دیں اور ان کو بتا دیں اگلے پورے سال کا چارٹ کہ ان دنوں میں آپ کا جو ہے نا وہ ذائقہ اسٹرانگ ہے، جو فیصلہ لینا ان دنوں میں لیں۔ یہ بڑے یقین ہیرا بیٹھا ہوا ہے وہاں ان کے پاس، اسلام آباد میں فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ کوئی نہیں، اب ایک بار وہ دھکے کھانے دے نا، 1.5 سال تو ہو گیا، مزید ابھی یہ فیلئر در فیلئر دیکھ لیں، ضرورت تو تب بھی پڑے گی نا جب دماغوں کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ مشن تو بھی کامیاب ہونے کا ہی نہیں، اب کچھ کریں۔ اور ہم وہ لوگ تو ہے نہیں، ہمارا تو اپنا نخرہ نہیں ختم ہوتا، ہم کیا جانے۔ اور میں تو ویسے بھی اس انتظار میں رہتا ہوں کہ یہ گیم اوور ہو تاکہ ہم کوئی اس ٹاپک سے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں۔ یہ ٹاپک تو ان کی موک ایکسرسائز ہے، عمران خان اور یہ ایک چھوٹا سا انقلاب جو ہے، یہ موک ایکسرسائز ہے اس قوم کی۔ اصل تو عالم اسلام کو ضرورت ہے، اس خطے سے ہم نے پوری دنیا کو جیسے کہتے ہیں سنبھالنا ہے، ان کو رائے حل دینا ہے۔ ہم ہیں نمائندے جنہوں نے اس سارے خطے پہ، اور ہم جیسا نہ کوئی دکھنے میں ہے نہ کوئی سوچنے میں ہے، جینیس ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ چند کمینوں کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہوتا ہے یا یہ مٹی ہماری بدنام ہو رہی ہے، ورنہ یقین جانے میں بڑا اس پہ کنونسڈ ہوں کہ اپ کمنگ ٹائم میں ہماری ہی دھرتی سے جو ہے نا لوگ ہوں گے جو اس پہ قبضہ کریں گے، آپ کے پورے انٹائر اس پہ۔ تو مجھے تو آپ اس کھاتے میں رکھا کریں جو صرف پاکستان کی کوئی سرحدیں نہیں دیکھتا، مطلب میں تو انڈیا اور وہ جیسے کہتے ہیں نا اس پورے ریجن پہ سوچتا ہوں کہ ہم ہوں گے، تو اس لیے ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے۔ ان کو کر لینے دیں، ان کی ایپیسوڈ زیادہ سے زیادہ 5-10 سال ہے، سارے آپ کے 70 کے پرانے پسٹن جتنے بھی ہیں، یہ پرانے، یہ 70 سے 72 کو 75 کو 78 ماڈل تو چیک کریں نا، تو ان کی یہ ڈیڈ لائنز چل رہی ہیں۔ تو اللہ، ویسے تو زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایج پہ تو آج کل ڈیفائن ہی نہیں ہے کہ کون کب جائے، لیکن اگر ایک اوریجنل، ایک جرنل نیوٹرل فور کاسٹ بنائی جائے نا، تو اگلے آنے والے 10 سال بعد ہم ہیں، 5 سال بعد ہمارا شروع ہوگا، اور اگلے 5 سال ہمارے ہوں گے، جو آگے ایرا ہوگا، جو آپ 40 45 50 کے اراؤنڈ پھر رہے ہیں نا، انہی کی ہونی ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا کچھ سیکھا ہے اور سارا کچھ دیکھا ہے، وہ لوگ باندھ کے مارا کریں گے، اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ کوئی سسٹم ہمیں ہسٹائل کر لے۔ تو بھائی بچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اگلے جو 24 نومبر تک کے دن ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور 24 نومبر کو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ لائیو بیٹھیں گے، میں اور اسامہ صاحب، ٹائم آپ کو ہم بتا دیں گے، اور آپ کو اس دن تو وہ ہم اس پہ بھی بتائیں گے علم ساتھ، اور اس سے جو ہے نا کہ کب کب کون سی ساتھ میں کیا قدم اٹھائیں، کیا ہو۔ ان کو ایسے ہی کریں گے اسامہ صاحب۔ ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔